جس طرح کائنات عالم کی ہر جنس کا امام ہوتا ہے، اسی طرح ہر کلام کا امام بھی امام کا کلام ہوتا ہے۔ جتنے بڑے فصحاء بلغاء مل جائیں کائنات عالم کے، جتنے بڑے اچھے جملے کہہ دیں، لیکن امام کا جو کلام ہوگا اس کلام کا امام ہوگا۔ میرے مولا نے آخر کیوں فرمایا ہے کہ نور ہے سرمد؟ جس لغت میں بھی آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ سرمد کا معنی نظر آئے گا۔ السرمد لا اول لہ ولا نہایت، سرمد اس کو کہتے ہیں نہ جس کے آغاز کا پتہ ہو، نہ جس کے انجام کی خبر ہو۔ بسم اللہ۔ ورسولہ الامجد، اور یہ وہ رسول ہے جو امجد ہے۔ آپ کے گھر قرآن پاک ہوتا ہے تو آپ قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید۔ تو علی بادشاہ نے رسول کو مجید نہیں کہا، امجد کہا ہے۔ اور آپ اللہ کو کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ کبیر نہیں کہتے ہو، قرآن مجید کہتے ہو، قرآن امجد نہیں کہتے۔ رسول ہے رسول امجد۔ اب امجد اور مجید میں اتنا فرق ہے جتنا کبیر اور اکبر ہے۔ آپ اللہ کو کبیر نہیں کہہ سکتے، اللہ کو اکبر کہو گے۔ تو مطلب کیا ہے علی بادشاہ کا؟ کیوں کہا رسول ہے امجد؟ علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ عزت والا ہو اس کو مجید کہتے ہیں، جو اس قرآن سے بھی زیادہ عزت والا ہو وہ رسول امجد ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اما بعد ان من سنت اللہ الماضیہ ورحمتہ الساریہ استفاء الخلیفۃ علی الخلیقۃ نفعا لامورہم۔ تو میرے مولا نے یہ فیصلہ بھی فرما دیا کہ خلیفہ بنانے کا حق کس کو ہوتا ہے۔ اما بعد ان من سنت اللہ الماضیہ، او بزم محمد میں بیٹھنے والے صحابیوں، علی کی بات یاد رکھ لو کہ خلیفہ بنانے کا حق اللہ کو ہے، تمہیں نہیں ہے۔ خلیفہ اللہ بنا سکتا ہے، تم نہیں بنا سکتے۔ اور جس کو اللہ خلیفہ بنائے اس کو ماننا تمہارا کام ہے، اس کے بارے میں سوچنا تمہارا کام نہیں، نہ اس کی عمر کے بارے میں سوچنا تمہارا کام ہے، نہ اس کی شخصیت کے بارے میں۔ اللہ جس کو بناتا ہے تو وہ خلافت کے لائق ہوتا ہے، اس لیے اللہ بناتا ہے۔ اور اللہ کی یہ پرانی سنت ہے، آدم کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا، مجھ علی کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا۔ بناتا کیوں ہے خلیفہ؟ وجہ کیا ہے؟ نفعا لامورہم، تاکہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے۔ خلیفہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ کون سا فائدہ؟ تزکیتاً لاموالکم من الدنسات وطہارتاً لنفوسکم من الآباء والامہات۔ علی بادشاہ فرما رہے ہیں کہ علی کو اللہ نے اس لیے خلیفہ بنایا، علی کو امام حق ماننے کے بعد تمہارا مال نجاست سے پاک ہو جائے گا۔ اور اس سے جی بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے جو بندہ مجھے امام حق مانے گا، اللہ کا خلیفہ مانے گا، ولی اللہ مانے گا، رسول کا جانشین مانے گا، تو دلیل مل جائے گی کہ یہ حلالی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ طہارتاً لنفوسکم من الآباء والامہات، تاکہ پتہ چل جائے کہ تم لوگ حلالی ہو علی کو ماننے کے بعد، شجرہ نسب کی طہارت کی دلیل مل جائے گی۔ اور ہوتا کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا وَإِلَّا نَحْنُ لَسْنَا بِمُحْتَاجِينَ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَقَبُولِكُمْ مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ یہ بات پلے باندھ لو کہ ہم آل محمد نہ تمہارے مال کے محتاج ہیں، نہ ہمیں یہ محتاجی ہے کہ تم امام حق مان لو گے تو ہمارا کوئی مرتبہ بڑھ جائے گا، نہ ہمارا مرتبہ بڑھ سکتا ہے،
نہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت ہے. اور مولا وجہ کیا ہے؟ میرے مولا نے خود فرمایا لِأَنَّ نَحْنُ أَغْنِيَاءُ غِنَانَا بِغِنَاءِ اللَّهِ. تمہیں پتہ نہیں ہے جس طرح اللہ بے نیاز ہے ہم بھی اللہ کے ساتھ تم سے بے نیاز ہیں. بسم اللہ. میرے مولا نے فرمایا چھوڑ رہا ہوں چند جملے آپ کو سنا رہا ہوں. میرے مولا نے فرمایا فواللہ الذی اضحک الحیات وانتقہ وابقى الممات واخرسہ. مجھے اس ذات واجب کی قسم جس نے زندگی کو بولنا سکھایا، جس نے موت کو رونا سکھایا. تو یہ قسم کھا کے علی نے کیا فرمایا؟ واللہ الذی اضحک الحیات وانتقہ وابقى الممات واخرسہ لولانا بنا وجدتم لنا خلقتم. مجھے اس ذات واجب کی قسم تم سارے بندے ہمارے صدقے میں بنائے گئے ہو. اگر ہم نہ ہوتے تم کہاں ہوتے؟ یہ نہ زمین ہوتی نہ سما ہوتا، نہ آدم ہوتا نہ عیسیٰ ہوتا، کوئی شے نہ ہوتی، ایک یزدان ہوتا اور ہم 14 کا خاندان. لاکھوں سال ہم نے اس طرح گزارے نہیں. میرے مولا نے ترقی کی ہے. بل این الملکوت والسماوات. نہ ملکوت ہوتا، نہ آسمان ہوتے، نہ سماوات ہوتے، نہ افلاک ہوتے، نہ حیات ہوتی، نہ موت ہوتی. میرے مولا نے فرمایا آؤ ہماری بے نیازی کی دلیل ہے. تم لوگ کہتے ہو کہ ہم آل محمد تمہاری طرح ہے. میرے مولا نے فرمایا اے نبو اللہ لنا العودت ثم العودت من الارض الى السماء ومن الماء الى الى الثرى. اور پد میں محمد میں بیٹھنے والوں جان لو ہم آل محمد وہ باکمال ہستیاں ہیں. ایک لمحے زمین پہ ہوتے ہیں، دوسرے لمحے آسمان پہ ہوتے ہیں. کیوں جاتے ہو آسمان پر؟ سیر کیوں کرتے ہو ایک آنے واحد میں زمین پر؟ چشم زدن سے پہلے آسمان پر. مولا فرمایا رہے ہیں لولا مشی منا السماوات لما قامت. اور بز میں محمد میں بیٹھنے والوں علی کی بات یاد کر لو، جہاں جاؤ میرا پیغام لے جانا. اگر ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی آسمان پر نہ چلے تو یہ قائم نہیں رہ سکتا، گر پڑے گا. بڑی آسان عربی ہے، اگر کوئی عربی دان تشریف فرمائے لولا مشی منا علی السماوات لما قامت. اگر ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی آسمان پر نہ چلے تو یہ گر پڑے گا. یعنی آسمان کا قائم ہونا دلیل ہے اس امر کی کہ ہم 14 کے قدم لگتے ہیں تو یہ قائم ہوتا ہے. جب آسمان اللہ نے بنایا تو اس میں تھر تھراہٹ تھی، کپ کپی تھی، یہ کانپ رہا تھا، ہل رہا تھا، لرزہ بر اندام تھا. تو میرے مولا نے کسی اور جگہ پہ فرمایا اپنا تعارف کرواتے ہوئے وہ دنیا والے جانتے نہیں ہو جب ذات واجب نے عرش کو پیدا کیا یہ لرزہ بر اندام تھا، کانپ رہا تھا. اس میں استقرار کیسے ہوا، یہ قائم کیسے ہوا؟ لم تستقر العرش حتی کتب اللہ علیہ اسمی بنور. تمہیں پتہ نہیں ہے جب اللہ نے نور کے ساتھ اس کے اوپر میرا نام لکھا تو یہ قائم ہو گیا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ جانتے ہو کہ آپ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہو تو یہ کیوں چمکتا ہے؟ اگر آپ چپ کر جاؤ گے تو میں بہت پڑھ چکا ہوں، میں بھی چپ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، سٹیج بھی نہیں چھوڑوں گا، پڑھوں گا بھی نہیں. بتاؤ روشنی حاصل کرتے ہو، علماء نے کبھی نہیں بتایا یہ چمکتا کیوں ہے؟ نہیں بتایا. اگر نہیں بتایا تو پھر آپ سنو
پھر اجرام سماویہ بتاتا ہوں کہ یہ چمکتے کیوں ہیں. یہ سورج، اس سے آپ روشنی حاصل کر رہے ہو. علی بادشاہ کا فرمان ہے، مجھے قسم ہے اس ذات احدیت کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی بادشاہ کی زندگی ہے، تو سورج میں اس وقت تک چمک نہیں آئی جب تک اللہ نے اس میں مجھ علی کا نام نہیں لکھا. بسم اللہ. ضمانت سے کہہ رہا ہوں، جس با کمال کو شک ہو وہ حوالہ مانگ سکتا ہے، میدان میں آ سکتا ہے. حوالہ نہ دکھاؤں تو میری گردن کاٹ لینا. اگر حوالہ صحیح ہو تو پھر مان لینا یہ جو روشنی ہے یہ علی کی دی ہوئی خیرات ہے. یہ چاند ہے، یہ بھی آپ کو رات میں روشنی دیتا ہے. اس میں تو واضح ہے مولا امیر کا نام لکھا ہوا ہے. یہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے جو تصویر لی ہے، خط کوفی میں علی کا نام لکھا ہوا ہے. خط کوفی بڑا موٹا ہوتا ہے، گھیرے اس کے بڑے ہوتے ہیں، بالکل اس میں علی لکھا ہوا ہے. لیکن کسی شاعر نے کہا تھا یہ چاند میں داغ کب ہے لوگو جناب زہرا کے دستخط ہیں. بسم اللہ. تو یہ چاند میں داغ تو نہیں، لکھا ہوا علی ہے، لیکن شاعر نے یہ کہا ہے کہ یہ چاند میں داغ کب ہے لوگو جناب زہرا کے دستخط ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کس طرح بی بی کے دستخط ہیں اور کس طرح علی لکھا ہوا ہے. یہ پکی بات ہے، لکھا ہوا علی ہے. یہ جو داغ نظر آتا ہے یہ علی لکھا ہوا ہے. لیکن شاعر بھی سچا ہے کہ جناب زہرا کے دستخط ہیں. کیسے بی بی نے دستخط کیے اور بی بی نے کیا تحریر کی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے لکھا ہوا علی ہے، لکھنے والی زہرا ہے. میرے مولا امام ششم کا فرمان ہے السواد الذی ترونہ فی القمر. یہ جو تم سیاہی چاند میں دیکھتے ہو یہ سیاہی کب ہے؟ میرے دادا علی بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو جب تک اس میں علی کا نام نہ آئے روشنی نہیں دے سکتے. اور اس لیے تو معتزلی نے کہا تھا ھذا ھو النور الذی کانت اصبعتہ علی جبہۃ آدم تتطلع وہو وفیک نور اللہ جل جلالہ لذوی البصائر یستشفع ویلمع. اس نے یہ بیت کہہ کر قلم توڑ دیا. وہ کہہ رہا ہے زمانے والوں جانتے نہیں ہو ہر نورانی شے کو نور، چاہے وہ آنکھ کا نور ہو یا سورج کا، وہ چاند کا نور ہو یا ستارے کا، نور بانٹنے والا ہے علی. علی نور دیتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے. بسم اللہ. بس آسمان پر کیوں چلتے ہیں کہ خوف ہے گر نہ پڑے، اس کو گرنے سے بچاتے ہیں. زمین پر کیوں چلتے ہیں؟ ایک لمحے زمین پر، دوسرے لمحے آسمان پر، تیسرے لمحے مالا العلا پر، چوتھے لمحے تحت الثرى پر. یہی لفظ بھی ہے یہ اعلم ان لنا العودۃ ثم العودۃ من الارض الى السماء ومن المالا الاعلى الى الثرى. آپ کو پتہ ہونا چاہیے مالا العلا سے لے کر ہم تحت الثرى تک جاتے ہیں. جاتے کیوں ہو؟ آسمان کو تو پشتی دیتے ہو کہ یہ گر نہ پڑے، زمین کو گرنے کا کوئی خوف نہیں. یا علی زمین پر کیوں چلتے ہو؟ علی بادشاہ فرما رہے ہیں لولا مشی منا علی الارض لما اخضرت وعلی الارض لما اخضرت. تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی زمین پر نہ چلے تو زمین سے رزق اگنا بند ہو جائے. بسم اللہ. بسم اللہ. عزت جو بڑی تھی مصیبت ہی بڑی تھی. سننے والوں رونے کی موسم، رونے کی رت، علی کی بیٹی گزر چکی ہے. 20 محرم ہے. تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو تاریخ کربلا کا سب سے بڑا مصائب سناؤں. یوم عاشور حسین کی شہادت کے بعد
اشکیا نے پوچھا شمر جنگ ختم ہو گئی؟ تو یہ کمینہ کہتا ہے نہیں ابھی جنگ باقی ہے۔ اشکیا بول اٹھے، حسین مارا گیا، عباس کے بازو کٹ چکے، اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، اور محمد بھی مارے گئے، حسین کے 71 اصحاب مارے جا چکے، تیری جنگ اب کس سے ہے؟ حتیٰ کہ 6 ماہ کا لال بھی ہم نے مار لی۔ تو یہ کمینہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں میری جنگ اس وقت ختم ہوگی جب زینب کے سر سے چادر عزت دار تشریف فرما ہو۔ اگر فقط حسین شہید ہوتے تو ہم اتنا نہ روتے، روتے ضرور، اتنا نہ روتے، ہم سب سے زیادہ زینب کی چادر کو روتے ہیں۔ بڑی پردہ بی بی، تاریخ گواہ ہے اس نے 9 یا 6 لاکھ فوجیوں میں سے گستاخ ترین سپاہی الگ کیے، ان کا ایک دستہ لے کر خیام تک آ گیا۔ اگر آپ کو علماء یا ذاکرین یہ بتاتے ہوں کہ اس نے اجازت مانگی ہے، علم عباس کی قسم اس نے اجازت نہیں مانگی، بغیر اجازت کے خیام میں داخل ہوا ہے۔ بس یوں ہی یہ کمینے داخل ہوئے ہیں، یوں لگتا تھا جس طرح کسی نمازی کی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو۔ ادھر دانے بکھرتے ہیں، ادھر کوئی بی بی اس خیمے میں، کوئی اس خیمے میں، کوئی اس خیمے میں، لیکن رونے والوں آواز ایک آ رہی تھی، واہ حجابہ، ہے ہمارا پردہ، ہم بڑی پردہ دار ہیں، ہم بطول زادیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں۔ مرضی سے لوٹتے رہے لوگ رونے والوں، اور پتہ نہیں کس طرح لٹتی رہی علی کی بیٹی۔ بہت دکھ دیکھے بی بی پاک نے، شمر کمینے نے خود اپنے ہاتھ سے نیزے کی انی سے زینب کے سر سے چادر اتاری۔ چادر اتارنے کے بعد فوجیوں سے کہا کہ لوٹو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ تو فطری بات ہے اس علاقے کے غیرت مند دوستو، جب کوئی ڈاکو گھر میں آئے تو محلے والوں کا خوف ہوتا ہے، پولیس کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جب علی کی بیٹی کے خیام میں لوٹنے والے آئے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ جس کا ڈر تھا وہ عباس فرات کے کنارے سویا ہوا تھا۔ اس نے کہا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مرضی سے لوٹو، میرا گھوڑا مجھے دو۔ وہ کمینہ گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑا اس نے بھگایا، کہاں آیا؟ جہاں عباس سویا ہوا تھا۔ عباس سے کہا عباس یہ پہچان تیری مرشد زادی کی چادر ہے، اور دوسرے ہاتھ میں سر تھا حسین کا، کہا یہ تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ عباس کی لاش نے کروٹ بدلی، تم آرام سے سن رہے ہو، عباس کا لاشا تڑپا، جب عباس کا لاشا تڑپا تو کربلا کی زمین ہلنے لگی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، حسین مولا اب راضی ہو، کمینہ مجھے تانا دے رہا ہے، کاش آپ اجازت دے دیتے تھے، اس کی جرات تھی مجھے تانا دیتا۔ رونے والوں عباس کا لاشا کروٹیں بدل رہا ہے، یہ کمینہ بھاگ کے آیا، اس وقت فوج نے لوٹ لیا تھا۔ اس نے ایک عورت سے کہا، اس کے قافلے میں ایک عورت تھی، ابن قیس نامی عورت تھی، اور ابن قیس نامی بندہ تھا، اس کی یہ بیوی تھی۔ اس سے کہا حسین ذات کا غریب نہیں تھا، حسین کو کربلا نے غریب بنا لیا، جا دیکھ خیام میں کوئی چیز باقی رہ تو نہیں گئی۔ یہ عورت آئی، اس نے معائنہ کیا، واپس آ کے کہتی ہے اور تو کوئی چیز نہیں تھی، ایک مسلح ہے جس پہ سید سجاد بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں، اور ایک چھوٹی سی گٹھڑی ہے جو جناب رباب کے ہاتھ میں ہے، بی بی چومنے کے بعد آنکھوں پہ لگاتی ہے۔ یہ کمینہ گھوڑے پہ آیا، خیام کے باہر اس نے آواز دی، او بیویو کوئی مال ہے تو باہر پھینک دو ورنہ میں دوبارہ لوٹنے کے لیے آ جاؤں گا۔ یہی بات سنی شریکت الحسین نے، ہتھیلیاں ٹیک کے بی بی اٹھی، کہا رباب اصغر کہاں گیا؟ بی بی نے رو کے کہا میں نے حسین کا صدقہ دیا، تو کہا میں بھی حسین کی بہن ہوں، میں زینب ہوں، یہ گٹھڑی میرا صدقہ دے۔ رونے والوں جناب رباب نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ گٹھڑی باہر پھینکی۔ شمر خوش ہوا کہ کوئی دنیاوی مال ہے، اس نے ایک گرہ کھولی تو اس کا چہرہ اترنے لگا، اور شامیوں نے پوچھا تو وہ بے غیرت سنگ دل ہے جب حسین کو ذبح کر رہا تھا سکینہ کے بالوں سے پکڑ کر تو انہیں تماچے مارے تو تیرا چہرہ نہیں اترا، اس میں کیا ہے؟ یہ کمینہ کہتا ہے دنیاوی مال نہیں، یہ اصغر کے 2 برہن ہیں جن کو خون لگا ہوا ہے، تیر بھی لگا ہوا ہے، یہ رباب کے کفن کا سامان تھا جو میں نے لوٹ لیا۔ رونے والوں اس کے بعد خیام کو آگ لگائی گئی، چاروں طرف آگ تھی، بی بی
बीवियां बाहर चली गई, एक मासूमा है। सैयद सज्जाद से कहा भैया सज्जाद मैं कहाँ जाऊं? सैयद सज्जाद ने कहा जिस तरह बीवियां चली गई तू भी चली जा। सकीना ने कहा चारों तरफ आग लगी हुई है और मेरे पास चादर नहीं। सज्जाद ने कहा अपने बाल चेहरे पर डाल ले, तो बीवी ने रो के कहा मैं छोटी हूं, मेरे बाल छोटे हैं, मेरा पर्दा नहीं बनता। और रोने वालों जब सकीना बाहर आई तो दामन को आग लगी हुई है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने मासूमा की हालत देखी तो घोड़ा भगाया कि आग बुझाऊं। जब मैंने घोड़ा भगाया बच्ची